ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ اشارہ فرما دو، آپ اشارہ فرما دو، میں اپنے پر کے اشارے سے اس پہاڑ کو اس بستی پر لا کر کے اڈیل دوں، اور اگر آپ کہہ دو تو میں اس پوری بستی کو اپنے پر کے سہارے سے سمندر میں اڈیل دوں۔ حضرت جبریل امی اللہ کے حکم سے آئے تھے، اپنے آپ فرشتے نہیں چلتے، محبت میں، اور پھر حقیقت بھی یہی، ان کے ظلم کا بدلہ بھی یہی تھا، حق بھی یہی تھی، مگر سرکار ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جبریل تمہاری محبت کا شکریہ، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں کسی کو فنا کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھے مان لیں گی اور اسلام کی شہدائی ہو جائیں گی۔ اے جبریل تمہاری محبت کا شکریہ کہ حبیب کبریا کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے۔ اطیع اللہ والرسول کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، طاقت ہوتے ہوئے، اور پھر انصاف، حق بھی تھا کہ ان ظالموں کو اس ظلم کا بدلہ ملتا، حق بھی تھا، مگر اس کے باوجود پھر بھی رحمت للعالمین ہے، دعائیں دیں، ظلم کے بدلے دعائیں دیں، ظلم کے بدلے دعائیں دینا یہ رسول کی سنت ہے، یہی ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ سرکار کی سیرت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ظلم سہ کر کے بھی دعائیں دیں۔ نتیجہ کیا ہوا آج دنیا کے سامنے ہے، اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظالم تو مٹ گئے، اور رحمت للعالمین کا جو مشن تھا، جو ان کی تعلیم تھی، وہ ساری دنیا میں عام ہو گئی۔ وہ آنے والی نسلیں، سرکار کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور ان کی نسلوں میں اسلام آ گیا، چند سالوں بعد ہی پورا طائف مسلمان ہو گیا، سب کے سب اللہ کے شہدائی ہو گئے، رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ یہ ہے صبر کا مطلب، یہ ہے اللہ کے حکم کی اتباع کرنے کا مطلب۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ تعلیم دی ہے مسلمانوں، وما آثر الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی حیات نہیں کچھ بھی مگر کیا، ایک دھوکے کا، متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان آج ہے کل کو نہیں ہے، ذرا دیر میں ختم ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا زندگی میں اگر تم دنیاوی زندگی کے عیش و عشائش، فیشن پرستی چاہو گے تو یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہاں اگر دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو دونوں جہان کی، تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شہدائی ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اسوہ حسنہ کو، یعنی زندگی کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اتار لو، تو دنیا میں بھی تمہیں آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی۔ دیکھیے کتنی مصیبتیں ابتدائی اسلام میں مسلمان اور پیغمبر اسلام کے ساتھ آئیں۔ سن 690 کا واقعہ، ساتواں سال جب آتا ہے، اعلان نبوت کا 7واں سال آتا ہے، تو مکے والوں نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ایسا کرو انہیں حقہ پانی بند کر کے اور انہیں مکے سے نکال کر ایک گھاٹی میں بند کر دو، قید کر دو، وہاں نہ کوئی آئے گا نہ یہ یہاں آئیں گے، جب آنا جانا بند ہوگا تو پھر نہ کوئی مسلمان آئے گا، نہ کوئی ہوگا، اور نہ کوئی ان سے تعلقات ہوگا۔ سب نے ایک عہد نامہ تیار کیا، پورے مکے والوں نے، جسے ہم تم کہتے ہیں حقہ پانی بند کرنے کا ایک خط لکھ دی، اور وہ لکھ کے خانہ کعبے کے دروازے پر ٹانگ دیا کہ جو بھی مسلمانوں سے لین دین کرے گا اس کا سارا بالکل کام بند ہو جائے گا، نہ کوئی کاروبار کر سکتا، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے۔ ساروں نے مل کر مسلمانوں کو نکال کر کے وہ جو کچھ بھی اپنا سامان، روپیہ، پیسہ لے جا سکتے تھے، وہ ایک گھاٹی ہے، اسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، تو پہاڑ کی اس خو میں مسلمانوں کو بند کر دیا، وہ ایسے نکل نہیں سکتے تھے۔ 7واں سال تھا یہ، 1 سال تک جو کچھ بھی سامان لے جا سکتے تھے وہ لے گئے اور اسے ہی کھایا پکایا۔ عید کا دن آتا تھا تو عید کے دن چھٹی ملتی تھی 1 دن کی، وہاں سے نکلنے کی چھٹی، آئے اور آ کر کے جو کچھ بھی ان کے پاس زیور تھا یا روپیہ تھا یا پیسہ تھا اس سے کھانے کا سامان مول لے کر کے چلے گئے، اسی دن واپس لوٹنا تھا، چلے گئے۔ اب وہ پورا سال وہ بھی جیسے تیسے کر دیا،
اب نہ کاروبار ہے، نہ غلہ ہے، نہ کچھ زیور ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ساز و سامان ہے۔ اب تیسرے سال میں کیا چیز کریں؟ آئے تو چھٹی تو ملی، مگر خریدیں کس چیز سے؟ خریدیں کس چیز سے؟ غلاموں نے کہا سرکار ہمیں بیچ دو، تو سرکار کی رحمت نے گوارا نہیں کی، نہیں، ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے۔ القصہ یہ، جو کچھ بھی جس کے پاس تھا وہ تھوڑا بہت خرید کے پھر چلے گئے۔ وہ چند دنوں میں سامان ختم ہو گیا۔ اب جو کھالیں بچھانے کے کام میں آتی تھیں وہی پکا کر کے اٹا کر بچوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ بڑے چند کھجوریں کھا لیں، 2-3 دن میں کھا لیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، 1 مہینے کے روزے آتے ہیں۔ مسلمانوں کتنے اللہ ہمیں پھل دیتا ہے روزانہ کھانے کے لیے، اندازہ لگائیے، وہاں سال کا معاملہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئیں، حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، لب دم ہو گئے، فاقوں پہ فاقے ہیں۔ جو نوجوان تھے وہ بھی بوڑھے نظر آنے لگے، رہا نہ گیا۔ حضرت امیر حمزہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار ہمیں اجازت دو، ہم اس عہد نامے کو جا کر کے پھاڑ دیں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا صبر کرو۔ ادھر اللہ کا حکم بھی یہ ہوا، اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اسی کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ابو نعیم نام کے شخص تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، 3 سال سے قید ہیں اور بڑی مصیبت میں ہیں، فاقوں کی نوبت میں ہیں، اور ہم کھا رہے ہیں، ہماری غیرت کو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے چند لوگوں کو بلایا اور جا کر کے کہا کہ ہم اس عہد نامے کو پھاڑنا چاہتے ہیں، ہم اس عہد نامے کو پھاڑنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جا کر کے ان سے مل تو آؤ۔ گئے، سرکار کے پاس گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری محبت کا، عقیدت کا شکریہ، اللہ نے پہلے ہی ہماری رہائی کا انتظام فرما دیا ہے۔ پورے عہد نامے کو جا کر کے دیکھ لو، جس جگہ صرف لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ باقی ہے، کا سارا عہد نامے کا کاغذ دیمک نے کھا لیا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ آ کر کے انہوں نے لوگوں سے بتا دیا کہ ایسے ایسے بتا رہے محمد عربی جو اللہ کے نبی ہیں، ایسے ایسے بتا رہے، دیکھ لو ان کی بات کو۔ وہ بیٹھے تو وہاں ہیں شعب ابی طالب میں، مگر مکے کعبے کے دروازے کی بات بتا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے جو دیکھا واقعی میں جس جگہ صرف اللہ کا نام لکھا تھا وہ باقی پورا کاغذ دیمک کھا چکی تھی۔ مقاطع ختم ہو گیا اور واپس وہ 3 سال کے بعد میں 7 8 9 3 سال کے بعد میں مسلمان مکے میں داخل ہوئے۔ کیسی حالت تھی، بھوکے پیاسے، اور وہ نہ جانے کتنے بچے اسی جگہ انتقال کر گئے، وہ دفن کر کے واپس لوٹے۔ اسی سال میں جب واپس لوٹے، پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کے نام سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غموں کا سال ہے، کہ جو 2 شفیق ہستیاں تھیں، حضرت ابو طالب آپ کے چچا، بڑے پیارے شفیق چچا تھے، وہ ان کا انتقال ہوا، اور دوسرے آپ کی بیوی جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا، وہ بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی انتقال کر گئی۔ مسلمانوں کا وہ مکے میں رہنا، اپنے گھر